ارے سنو لڑکی، ذرا غور سے میری بات سن لو تم۔ اگر کل کا سورج ڈھلنے تک یہ جگہ خالی نہ ہوئی تو قسم ہے مجھے اپنی اس پگڑی کی، میں تیرے اس کھنڈر نما ڈھابے کو تجھ سمیت راکھ کا ڈھیر بنا دوں گا۔ اور یاد رکھنا لڑکی، جب بار سیٹھ جو بات منہ سے نکالتا ہے نا، وہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے، اور میری لکیر کو مٹانے والا آج تک اس شہر میں پیدا نہیں ہوا۔ جبار سیٹھ کی گرجدار اور کرخت آواز نے دسمبر کی اس دھندلی رات کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ اس کے لہجے میں غصہ اور فرونیت تھی۔ وہ میرے وجود میں جھرجھری پیدا کرنے کے لیے اس کا لہجہ کافی تھا، کیونکہ میرے سامنے علاقے کا وہ درندہ کھڑا تھا جس کے نام سے بڑے بڑے زمیندار چودھری لوگ بھی کانپتے تھے، اور میں تو محض 20 سالہ یتیم لڑکی گل رخ تھی، جس کے سر پر نہ باپ کا سایہ تھا نہ بھائی کا، بس ایک بوڑھا وفادار ملازم چچا دین محمد تھا۔ وہ بھی اس وقت سہم کر کونے میں دبکا ہوا تھا، اور جبار سیٹھ کے پیچھے کھڑے 10 مسلح گنڈے مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میں ان کا شکار ہوں۔ بہرحال میرے اندر کہیں میرے بابا کی غیرت جاگ اٹھی، جو کہا کرتے تھے کہ بیٹی عزت سے جینا اور عزت کے لیے مرنا۔ میں نے اپنی میلی کچیلی چادر کو کندھوں پر کھسکایا اور تندور کے دہکتے الاؤ میں ہاتھ ڈال کر موٹی جلتی لکڑی کا ٹکڑا نکالا، جس کے سرے پر لال انگارے چمک رہے تھے۔ میری اس حرکت پر جبار کے آدمی ایک قدم پیچھے ہٹے، اور میں نے اپنی پوری جان آواز میں ڈال کر یہ کہا، یہ ڈھابا میری زمین نہیں، میری عزت ہے سیٹھ، اور عزت کے لیے میں جل بھی سکتی ہوں اور جلا بھی سکتی ہوں۔ یہ جگہ میرے بابا کی نشانی ہے، اور جب تک میری رگوں میں خون کی آخری بوند باقی ہے، تمہارے ناپاک قدم اس چوکھٹ کے اندر نہیں آ سکتے۔ جاؤ جا کر کہہ دو اپنے آقاؤں سے کہ گل رخ ڈرنے والی نہیں۔ سیٹھ نے میری آنکھوں میں وہ جنون دیکھا، وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا تھا کہ بھلا ایک کمزور سی لڑکی ایسے کیسے بات کر سکتی ہے۔ بہرحال اس نے طنزیہ ہنسی اور پھر گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، بہرحال پاگل لڑکی جو بھی ہے، تجھے کل شام تک کی مہلت دے دیتا ہوں، اس کے بعد نہ تو یہ ڈھابا بچے گا اور نہ تیرا نام و نشان۔ گاڑیوں کے ٹائروں کی چیخیں سنائی دیں۔ ان کے جانے کے بعد میں دہلیز پر بیٹھ گئی تھی، جہاں میرے پاپا بیٹھ کر اکثر گاہکوں کا انتظار کیا کرتے تھے۔ میرے ہاتھ سے جلتی ہوئی لکڑی نیچے گر گئی، ہتھیلیوں پر چھالے آنے لگے تھے، مگر مجھے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میرے سینے میں جو خوف کا طوفان تھا وہ جسمانی درد سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ جی ٹی روڈ پر چلنے والے بھاری ٹرکوں کی آوازیں دور سے آتی ہوئی بلاؤں کی کراہ جیسی لگ رہی تھی۔ دھند بہت گہری تھی، کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ چچا دین محمد نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کانپتی آواز میں بولے، بیٹی یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، ہمیں نہیں چھوڑیں گے، بہتر ہوگا ہم یہ جگہ چھوڑ دیں۔ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں چچا، اگر ہم آج بھاگ گئے تو ساری زندگی بھاگتے رہیں گے۔ یہ ڈھابا بابا کی زندگی تھا اور اب یہ میری زندگی ہے، میں یہ جگہ نہیں چھوڑنے والی۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو گیا تھا، سردی ہڈیوں میں گھس رہی تھی، اکا دکا گاہک جا چکے تھے، ڈھابا ویران تھا، فضا میں عجیب سا بوجھل پن تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے پرانے قبرستانوں کی مٹی کی خوشبو فضا میں پھیلی ہے۔ میں برتن سمیٹنے کے لیے اٹھی تھی کہ اچانک فضا میں عجیب تبدیلی محسوس ہوئی۔ یہ سناٹا ہرگز عام نہیں تھا، یہ ایسے تھا جیسے طوفان سے پہلے کی جامد خاموشی۔ تبھی دھند کے اس پار پیلی مدھم اور بیمار کمزور روشنیوں نے جنم لیا، جو کسی عام گاڑی کی ہیڈ لائٹس نہ لگ رہی تھی۔ پھر ایک ایسی گاڑی ڈھابے کے کچے ویڑے میں آ کر رکی جسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ گاڑی ہرگز عام نہ تھی، بلکہ قدیم سیاہ رنگ کی گاڑی تھی جس کا بونٹ بہت لمبا اور چھت نیچی تھی۔ ایسی گاڑیاں میں نے کچھ پرانی انگریزی فلموں میں دیکھ رکھی تھی۔ گاڑی کی حالت ایسی تھی جیسے صدیوں کا طویل سفر طے کر کے آئی ہے، اور اس کے ٹائروں پر گارا نہیں بلکہ عجیب لال مٹی لگی ہوئی تھی، اور انجن میں سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زخمی جانور آخری سانسوں پر ہے۔ پھر انجن زوردار آواز پیدا کرتا بند ہو گیا اور بونٹ سے کالا دھواں نکلا۔ میں سہم کر پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اس ویران جگہ پر اتنی رات گئی اس طرح کی پراسرار گاڑی کا رکنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ گاڑی کا بھاری دروازہ ایک ناگوار چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور میرا دل دہل گیا، کیونکہ اس میں سے دو نوجوان نکلے تھے۔ وہ دونوں انسان کم اور مٹی کے پتلے زیادہ لگ رہے تھے۔ کپڑے بے شک ان کے شہانہ تھے، مگر جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے، اور ان پر مٹی کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ ان دونوں میں سے ایک، جو قدرے بڑا اور سنجیدہ لگ رہا تھا، اس نے لڑکھڑاتے قدموں سے ڈھابے کی طرف قدم بڑھایا، جبکہ دوسرا جو چھوٹا تھا اس کی چال میں عجیب لڑکھڑاہٹ کے باوجود اکڑ تھی۔ وہ میرے سامنے دونوں لکڑی کے بینچ پر آ کر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئے،
میں نے غور سے دیکھا تو حیران رہ گئی کہ کیچڑ اور مٹی کے باوجود ان کے جوتوں پر کچھ ایسا چمک رہا تھا جو عام شیشے کے ٹکڑے نہ لگ رہے تھے۔ وہ روشنی میں ہیروں کی طرح چمک رہے تھے، جنہیں شاید جان بوجھ کر مٹی میں چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ میری چھٹی حس چلا چلا کر کہتی جا رہی تھی کہ یہ عام مسافر نہیں، ضرور یہ کوئی مفرور مجرم ہے۔ بڑا لڑکا جس کے چہرے پر عجیب سا رعب اور خاموشی تھی، اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے انتہائی تھکی آواز میں کہا، لڑکی ہمیں کچھ کھانے کو دو، ہمارے پاس پیسے نہیں، مگر بدلے میں ہم تمہارے برتن دھو دیں گے، لکڑیاں کاٹ دیں گے، بس کچھ تو ہمیں کھلا دو، ورنہ شاید ہم صبح کا سورج نہ دیکھ سکیں۔ اس کے لہجے میں جو کرب اور سچائی تھی، اس نے میرے خوف کو کہیں دبا دیا۔ مگر پھر دوسرا لڑکا جو چھوٹا والا تھا، وہ غصے سے میز پر مکہ مار کر بولا، شاہ میر، ہمیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، ہم چھین بھی سکتے ہیں۔ لیکن بڑے لڑکے نے، جس نے شاہ میر نے اسے پکارا تھا، سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دھیمی مگر پرجلال آواز میں کہا، نہیں ویر، ہوش سے کام لو، ہم اپنی شناخت ظاہر نہیں کر سکتے، چپ رہو۔ میں ان کی عجیب و غریب گفتگو سن کر کشمکش میں پڑ گئی کہ یہ کون تھے۔ ان کے لہجے، الفاظ اور ان کا شاہانہ انداز ان کی موجودہ حالت سے ہرگز میل نہ کھا رہا تھا، مگر بھوک پیاس کا دکھ مجھ سے بہتر بھلا کون جان سکتا تھا۔ بہرحال میں نے گہری سانس لی اور بنا کچھ پوچھے چولہے کی طرف آ گئی۔ چچا دین تو مارے خوف کے کچن کے پیچھے چھپ گئے تھے، اس لیے اب جو بھی کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا۔ میں نے دیگچی میں پانی چڑھایا اور پھر وہ مخصوص ٹین کا ڈبہ کھولا جس میں میرے بابا کی اگائی وہ خاص جڑی بوٹی تھی جسے وہ امرت بوٹی کہتے تھے۔ بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ گل رخ، یہ صرف پتی نہیں، یہ تھکے ہوئے دماغ اور ٹوٹے جسم کا علاج ہے۔ میں نے بوٹی کو پانی میں ڈالا اور کچھ الائچیاں کوٹ کر شامل کی۔ جوں جوں چائے ابلنے لگی تھی، ڈھابے کی فضا میں بھینی بھینی خوشبو پھیلنے لگی۔ یہ خوشبو عام چائے کی نہ تھی۔ میں نے چورے چھپے دیکھا کہ دونوں بھائی اس خوشبو کو محسوس کر کے چونک اٹھے تھے۔ چھوٹا بھائی جو کچھ دیر پہلے غصے میں تھا، اب اس کی آنکھیں دیگچی پر جمی ہوئی تھیں اور وہ ناک سے گہری سانسیں لے رہا تھا، جیسے اس قہوے کی مہک کو اپنے اندر اتار رہا ہو۔ شاہ میر نے اس کے کان میں سرگوشی کی، سنبھل جاؤ ویر، یہ عام خوشبو نہیں، یہ وہی ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ مگر چپ رہنا۔ میں نے گرما گرم پراٹھے اور چائے کے دو بڑے کپ ان کے سامنے لا کر رکھے۔ وہ دونوں یوں ٹوٹ پڑے جیسے صدیوں سے اناج کا دانہ نہ دیکھا ہو۔ میں ایک طرف کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی، کھاتے ہوئے بھی وہ ایک دوسرے سے اشارتاً باتیں کر رہے تھے اور بار بار پیچھے مڑ کر تاریکی میں دیکھتے جیسے کسی کے آنے کا خوف ہو۔ جوں ہی شاہ میر نے چائے کا پہلا گھونٹ لیا، ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچانک ڈھابے کے باہر لٹکا بلب زوروں سے ہلنے لگا، حالانکہ ہوا بند تھی۔ کچن میں لٹکے ہوئے لوہے کے چمچ آپس میں ٹکرانے لگے جیسے کوئی انہیں ہلا رہا ہو۔ شاہ میر کا جسم ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے دیکھا کہ اس کی گردن کی رگیں ابھرنے لگیں اور ان میں ہلکی نیلی روشنی دوڑنے لگی، جیسے خون کی جگہ پارا بہہ رہا ہو۔ شاہ میر نے بھی چائے کا مگ ایک سانس میں خالی کر دیا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا مضبوط مٹی کا مگ اچانک اس کے دباؤ سے چٹک کر کرچی کرچی ہو گیا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ کرچیاں بجائے ہاتھ میں چبھنے کے ریت کی طرح بھربری ہو کر گر گئی تھی۔ یہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا اور میرا دماغ یہ ماننے سے انکاری تھا کہ یہ نارمل ہے۔ شاہ میر نے آنکھیں کھولی تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک لمحے کے لیے، بس ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے لیے اس کی آنکھیں مجھے غیر انسانی لگیں۔ آنکھوں کی پتلیاں پھیل کر پوری آنکھ پر چھا گئی تھیں اور رنگت گہری سیاہ ہو گئی تھی، مگر پھر اگلے لمحے وہ نارمل ہو گئیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس بار اس کی آنکھوں میں وہ تھکاوٹ نہ تھی بلکہ ایسی گہرائی تھی جسے دیکھ کر سر چکرانے لگتا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، شکریہ اجنبی لڑکی، تم نہیں جانتی تم نے آج کیا کیا ہے۔ تم نے صرف ہماری بھوک نہیں مٹائی بلکہ کچھ ایسا جگا دیا ہے جو ہم نے سلا دیا تھا۔ اگر یہ چائے نہ ملتی تو شاید ہم آج رات زندہ نہ بچ پاتے۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹی۔ آپ لوگ کون ہیں اور آپ کے پیچھے کون ہے؟ شاہ میر نے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اچانک باہر موجود اس گاڑی کا ہارن اپنے آپ بج اٹھا، ایک لمبی اور ڈراؤنی آواز، اور ساتھ ہی ڈھابے کے ارد گرد پھیلی دھند میں کچھ سائے حرکت کرتے نظر آئے جو کہ انسانی ہرگز نہ تھے۔ وہ سائے زمین سے کچھ فٹ بلندی پر تیر رہے تھے۔
شاہمیر فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سرگوشی کے انداز میں اس نے جو کہا وہ میں نے سن لیا تھا۔ وہ آ گئے ہیں ویر، انہیں ہماری خوشبو مل گئی، اب ہم بھاگ نہیں سکتے، لڑائی یہی ہوگی۔ میں اپنی جگہ منجمد ہو گئی تھی۔ باہر سے آنے والی آوازیں اب واضح تھیں، جیسے بہت سارے لوگ یا شاید جانور سرگوشی کر رہے ہوں اور سوکھے پتوں پر چل رہے ہوں، مگر باہر تو کیچڑ تھا، پھر سوکھے پتوں کی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ میرے ڈھابے کی چھت پر اچانک کسی بھاری شے کے کودنے کی آواز آئی اور ٹین کی چھت زور سے بجی۔ میں چیخ مار کر نیچے بیٹھ گئی۔ شاہمیر نے مڑ کر دیکھا اور اس کی آواز میں اب التجا نہیں حکم تھا۔ لڑکی، اگر تجھے اپنی جان پیاری ہے تو کچن سے باہر مت نکلنا اور آنکھیں بند کر لے، کیونکہ اب جو منظر تم دیکھنے والی ہو وہ تمہاری دنیا کا نہیں۔ دھند اب ڈھابے کے دروازے سے اندر داخل ہوئی اور اس دھند میں مجھے دو سرخ جلتی آنکھیں اپنی جانب بڑھتی محسوس ہوئیں۔ میرے دل نے کہا کہ آج کی رات اس ڈھابے پر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ میں سانس روکے باورچی خانے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی تھی اور میری نظریں لکڑی کے پرانے دروازے پر جمی ہوئی تھیں جو ہوا کے دباؤ سے بری طرح چرچرا رہا تھا۔ باہر موجود مخلوق کی خراٹوں جیسی آوازیں اب اتنی قریب تھی کہ مجھے لگ رہا تھا وہ میرے کان کے بالکل ساتھ سانس دے رہی ہیں۔ شاہمیر اپنی جگہ سے ہلا نہ تھا بلکہ بالکل سیدھا کھڑا تھا۔ اس کی پیٹھ میری جانب تھی مگر اس کے گرد جو ہوا کا دباؤ تھا وہ میں یہاں دور بیٹھ کر بھی محسوس کر سکتی تھی۔ شاہویر جو اب تک کچھ دیر پہلے غصے میں بپھرا ہوا تھا اب وہ بھی چوکنا ہو گیا۔ میں نے دیکھا اس نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور اس کی کلائی کے گرد ایک سنہری روشنی کا ہالہ بن گیا۔ اچانک زوردار دھماکے سے دروازہ کھلا اور دھند کا بڑا سا بگولا اندر داخل ہوا جو کسی انسان کا سایہ نہیں تھا بلکہ اس کا قد 7 فٹ سے زیادہ تھا اور اس کے ہاتھ گھٹنوں تک آ رہے تھے۔ میں بامشکل اپنی چیخ دبا پائی۔ وہ سایہ شاہمیر کی طرف لپکا۔ اس کی رفتار بے تحاشا تیز تھی مگر اس سے پہلے وہ شاہمیر کو چھو پاتا شاہویر نے زوردار دھار ماری۔ اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں جھٹکے سے نیچے گرایا اور ایک ناقابل یقین واقعہ رونما ہوا۔ وہ سایہ جو پوری رفتار سے حملہ کرنے آ رہا تھا اچانک ہوا میں رک گیا جیسے کسی نادیدہ دیوار سے ٹکرا گیا ہو۔ ڈھابے کی میز اور کرسیاں اپنی جگہ سے اچھل کر دیواروں سے جا ٹکرائی اور وہ سایہ دردناک چیخ مارتے ہوئے پیچھے کی طرف اڑا اور باہر اندھیرے میں جا گرا۔ شاہویر آگے بڑھنے لگا۔ اس کا ارادہ شاید باہر جا کر ان کا خاتمہ کرنے کا تھا مگر شاہمیر نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور سخت لہجے میں کہا، رک جاؤ ویر، یہ صرف ہرکارے ہیں، یہ تو سونگھنے آئے ہیں۔ اگر تم باہر گئے تو ہم اپنی اصل طاقت ظاہر کر بیٹھیں گے اور ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ فی الحال انہیں یہاں سے بھگانا ہے، مارنا نہیں ہے۔ شاہمیر آہستہ سے چلتا ہوا دہلیز تک آیا اور اس نے اپنی لال آنکھوں سے ان درجنوں سایوں کی طرف دیکھا جو ڈھابے کو گھیرے ہوئے تھے۔ اس نے کوئی منتر نہ پڑھا، کوئی ہاتھ نہ ہلایا، بس آنکھیں بند کیں اور پھر اچانک کھول دیں۔ اس بار اس کی آنکھوں سے نکلنے والی وہ نیلی شعاعیں اتنی تیز تھیں کہ ڈھابے کا صحن روشن ہو گیا۔ اس نے انتہائی دھیمی مگر پراسرار آواز میں کچھ کہا جو میری سمجھ میں تو نہ آیا مگر اس کا اثر فوراً ہوا۔ باہر موجود وہ تمام سائے جو بھی حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے اچانک تڑپنے لگے جیسے انہیں کوئی شدید دماغی تکلیف پہنچی ہو۔ وہ اپنے ہی سروں کو پیٹنے لگے اور پھر خوفزدہ ہو کر اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی وہ پراسرار دباؤ ختم ہو گیا تھا۔ شاہمیر نے لمبی سانس لی اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ مڑا تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ میں جو بت بنی کھڑی تھی اپنی ہمت جمع کر کے کھڑی ہوئی اور لڑکھڑاتے ہوئے ان کے قریب جا کر پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ میں نے ان دونوں کو غور سے دیکھا۔ اب تو وہ بالکل عام انسان لگ رہے تھے مگر میں جانتی تھی کہ یہ کام جو میں نے ابھی دیکھا عام انسانوں کا ہرگز نہ تھا۔ شاہمیر نے میری جانب دیکھا، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، وہ ہانپ رہا تھا۔ اس نے دوسرے کو اشارہ کیا کہ وہ مجھے سچ بتا دے۔ شاہویر نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی سامنے والی میز پر بیٹھ گیا۔ جب میں بیٹھی تو سنجیدگی سے بولا، گل رخ، اگر میں تمہیں کہوں کہ ہم انسان نہیں تو کیا تم یقین کرو گی؟ میں نے فوراً جواب دیا کہ جو میں نے ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے بعد مجھے کسی یقین دہانی کی ضرورت نہیں، بس مجھے جاننا ہے کہ تم لوگ یہاں میرے ڈھابے پر کیا کرنے آئے ہو اور وہ بلائیں تمہارے پیچھے کیوں تھی؟ شاہویر بولا، ہم کوہکاف کے باسی ہیں، میرا نام شاہویر ہے اور یہ میرا بڑا بھائی شاہمیر ہے۔ ہم قبیلہ تسخیر کے شہزادے ہیں۔ ہمارا قبیلہ وہ ہے
جسے چیزوں اور ذہنوں کو قابو کرنے کی طاقت ورثے میں ملی ہے۔ ہمارے ابا وہاں کے بادشاہ تھے، مگر ابا کے گزرنے کے بعد ہماری سوتیلی ماں نے تخت پر قبضہ کرنے کے لیے ہم پر کالا جادو کروایا۔ ہماری طاقت چھین لی گئی اور ہمیں قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ہم وہاں سے بھاگ نکلے مگر ہماری طاقت ختم ہو چکی تھی اور وہ شکاری کتے ہمارے پیچھے لگا دیے جو ابھی تم نے باہر دیکھے۔ ہم کئی دنوں سے دنیا کے مختلف کونوں میں چھپتے پھر رہے ہیں۔ ہم کمزور ہو چکے تھے، موت ہمارے تعاقب میں تھی، مگر پھر ہم یہاں رکے اور تم نے وہ چائے ہمیں پلائی۔ شاہ نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ صرف چائے نہ تھی گلرخ، تم نے جو اس میں پتی ڈالی تھی وہ عام پتی نہیں، وہ سمرغ بوٹی ہے جو صرف کہکاف کی وادیوں میں اگتی ہے۔ یہ جادو کو توڑنے اور جنات کی کھوئی طاقتوں کو بحال کرنے کی تاثیر رکھتی ہے۔ حیرت تو اس بات کی ہے بوٹی تمہارے پاس آئی کہاں سے؟ میں حیران رہ گئی۔ بابا کی وہ خاص بوٹی جس کا بیج وہ کسی درویش سے لے کر آئے تھے، وہ دراصل کوہکاف کی سوغات تھی۔ یہ انکشاف میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے بابا نے اس بوٹی کو ڈھابے کے پیچھے اگایا تھا، وہ اسے بہت سنبھال کر رکھتے تھے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ ہماری طاقت ابھی پوری طرح بحال نہیں ہوئی، وہ شکاری پھر سے آئیں گے، وہ بھی صرف ہمیں جانچنے ٹٹولنے آئے تھے، اگلی بار وہ پوری فوج کے ساتھ آئیں گے اور ہمیں مکمل طاقت حاصل کرنے کے لیے روزانہ یہ چائے پینی ہوگی اور کچھ دن یہاں قیام کرنا ہوگا۔ میں گھبرا گئی۔ یہاں رکنا؟ میں نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، تم لوگوں کی وجہ سے میری جان خطرے میں آ جائے گی، میں اکیلی لڑکی ہوں، میں کیسے دو اجنبی مردوں کو اور وہ بھی جنات مردوں کو اپنے پاس رکھ سکتی ہوں؟ شاہویر غصے سے کچھ بولنے ہی والا تھا مگر شاہمیر نے نرمی سے کہا، گلرخ تمہاری جان تو پہلے ہی خطرے میں ہے، کیا تم بھول گئی ہو کہ کل شام جب بار سیٹھ آئے گا تم اس کا مقابلہ کیسے کرو گی؟ نہ تمہارے پاس طاقت ہے نہ پیسہ، وہ ڈھابا گرا دے گا اور چلتا بنے گا اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گی، مگر اگر تم یہاں ہمیں رہنے دو تو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تمہارے ڈھابے پر نوکر بن کر کام کریں گے، تمہاری حفاظت کریں گے اور بدلے میں تم ہمیں وہ چائے پلاتی رہنا، یہ سودا ہم دونوں کی زندگی کی ضمانت ہے۔ شاہمیر کی بات میں وزن تھا، مجھے سیٹھ کا منحوس چہرہ یاد آ گیا۔ میں جانتی تھی کہ کل شام میری بربادی کا وقت ہے، اگر میں نے ان کی مدد نہ لی تو میں ویسے بھی ماری جاؤں گی، اگر یہ مدد کر دیں تو شاید بچنے کی امید ہو۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہاں کر دی۔ شاہویر نے کہا، فکر نہ کرو گلرخ، کل سے تمہارا یہ ڈھابا چائے کے لیے نہیں بلکہ کرشموں کے لیے جانا جائے گا۔ اگلا سورج جب نکلا تو ڈھابے کا منظر بدلا ہوا تھا۔ رات کی وحشت چھٹ چکی تھی مگر میری حیرت کم نہ ہوئی۔ میں نے دیکھا شاہویر لکڑیوں کے ڈھیر کے پاس کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی نہ تھی، وہ بس ایک موٹی لکڑی کے تنے کو گھور رہا تھا اور اگلے لمحے ایک ہلکی سی چٹک کی آواز آئی۔ لکڑی کا وہ مضبوط تنا خود بخود درمیان سے دو ٹکڑے ہو کر گر گیا تھا۔ میں منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی کہ اس نے مجھے دیکھ کر آنکھ ماری اور دوسری لکڑی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف شاہمیر گاہکوں کے درمیان موجود تھا۔ صبح کے وقت کچھ ٹرک ڈرائیور اور مسافر ناشتے کے لیے رکنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک گاہک نے ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ شاہمیر اس کے سامنے پلیٹ رکھ چکا تھا۔ گاہک نے کہا، ارے بھائی ابھی تو میں نے آرڈر بھی نہیں کیا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ مجھے چنے کی دال اور 2 پراٹھے چاہیے؟ شاہمیر نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس صاحب، گاہک کی آنکھیں دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں کہ پیٹ کیا مانگ رہا ہے۔ ڈھابے پر کام کی رفتار بجلی جیسی تھی، جو برتن پہلے گھنٹوں میں دھلتے تھے اب منٹوں میں صاف ہونے لگے۔ شاہویر جب کچن کے پچھواڑے ہوتا تو وہ پانی کے پائپ کو ہاتھ لگائے بغیر پانی کی دھار کو یوں قابو کرتا، اور پھر گاہک بھی حیران تھے کہ آج کی سروس اتنی تیز اور کھانا اتنا لذیذ کیسے ہو گیا تھا۔ گلرخ کے ڈھابے کی شہرت میں اضافہ ہو گیا، دوپہر تک اتنا رش لگ گیا کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا، مگر دونوں بھائی مشینوں کی طرح کام کر رہے تھے، نہ انہیں تھکاوٹ ہو رہی تھی نہ پسینہ آ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت جب میں نے انہیں چائے کا وقفہ دیا تو شاہمیر میرے پاس آیا، اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ تر و تازہ لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، گلرخ تمہاری یہ چائے واقعی جادوئی ہے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری ذہنی لہریں اب زیادہ دور تک جا سکتی ہیں، میں یہاں کھڑا ہو کر سڑک کے اس پار بیٹھے پرندے کی دھڑکن بھی سن سکتا ہوں۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، کیا تم جبار سیٹھ کی نیت پڑھ سکتے ہو؟ اس نے سنجیدگی سے کہا، ہاں، وہ اسی طرف آ رہا ہے اور اس کے ارادے بہت خطرناک ہیں، وہ صرف ڈھابا گرانے نہیں آ رہا بلکہ ساتھ کچھ اور بھی لا رہا ہے جو لوہے اور بارود سے بنا ہے۔
مگر تم فکر نہ کرو، آج اسے ایسا سبق ملے گا کہ آنے والی اس کی نسلیں بھی ڈھابوں کی طرف دیکھنے سے توبہ کریں گی۔ سورج مغرب میں ڈوب رہا تھا، شام کے سائے گہرے ہونے کے قریب تھے۔ یہ وہی وقت تھا جو سیٹھ نے مقرر کیا تھا۔ میرا دل پھر سے ڈوبنے لگا۔ انجن کی آواز سڑک سے سنائی دی۔ 3 کالی رنگ کی بڑی جیپیں دھواں اڑاتی ڈھابے کی طرف گامزن تھیں۔ گاہک جو بیٹھے تھے گاڑیاں دیکھ کر سہم گئے، کچھ اٹھ کر بھاگنے لگے۔ میں نے گھبرا کر شاہمیر کو دیکھا مگر وہ پرسکون تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، ویر، یاد رکھنا، طاقت کا استعمال کم اور دماغ کا زیادہ کرنا ہے۔ آج ہم انسانوں کو ان کا اپنا تماشا دکھائیں گے۔ جیپ رکی، سیٹھ نیچے اترا۔ ہاتھ میں پٹرول کا کین تھا اور اس کے پیچھے 15-20 گنڈے بدماش۔ جبار نے کہا لگایا اور چلایا، کیوں لڑکی، خالی ڈھابہ ہے کیا؟ ماچس جلاؤں؟ میں نے کانپتے قدموں سے آگے بڑھی مگر اس سے پہلے کچھ کہتی شاہمیر میرے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد جبار سیٹھ سے نکلتا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی سرد مہری تھی جس نے سیٹھ کے کہے کو اس کے حلق میں روک دیا تھا۔ شاہمیر نے انتہائی ٹھنڈے لہجے میں کہا، سیٹھ صاحب، تیلی جلانے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ آگ صرف لکڑی کو نہیں جلاتی، کبھی کبھی آگ جلانے والے کے دامن کو بھی پکڑ لیتی ہے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر وہاں موجود ہر شخص ساکت ہو گیا، یہاں تک کہ ہوا بھی جیسے تھم گئی تھی۔ سیٹھ نے پہلے تو حیرت سے اس اجنبی نوجوان کو دیکھا جس کی آنکھوں میں خوف نام کی کوئی شے نہ تھی، پھر اس نے کہا لگایا اور ماچس کی ڈبی جیب سے نکالی اور انتہائی حقارت آمیز لہجے میں بولا، اوئے کل کے لونڈے، تو مجھے آگ سے ڈراتا ہے؟ میں وہ آگ ہوں جو دریاؤں کو بھی جلا کر راکھ کر دے۔ یہ دیکھ، تیری آنکھوں کے سامنے ابھی اس ڈھابے کو جہنم بناتا ہوں۔ اس نے تیلی رگڑی، شعلہ بھڑک اٹھا، میرا دل حلق میں اٹک گیا اور میں چیخنے ہی والی تھی کہ مت کرو، مگر شاہمیر نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا جیسے اسے روک رہا ہو اور اپنی گہری سیاہ آنکھیں جبار سیٹھ کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ شاہمیر کے ہونٹ نہ ہلے مگر مجھے لگا جیسے فضا میں گونج پیدا ہوئی ہو، جیسے ہزاروں مکھیاں ایک ساتھ بھن بھنا رہی ہوں۔ شاہمیر نے انتہائی دھیمے مگر مسحور کن لہجے میں کہا، سیٹھ، غور سے دیکھو، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا یہ واقعی ماچس ہے؟ جب سیٹھ نے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا اور وہ اپنے ہاتھ کو یوں دیکھنے لگا جیسے وہاں کوئی خوفناک شے نمودار ہوئی ہو۔ اچانک اس نے دلدوز چیخ ماری اور اس چیخ نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ سانپ، 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 ارے بچاؤ مجھے، یہ مجھے ڈس لے گا۔ وہ بری طرح اچھلا اور ماچس پھینک دی مگر اس کا وہم یہی ختم نہ ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا پٹرول کا کین۔ اب پٹرول کا کین نظر نہیں آ رہا تھا مگر شاید اس کی نظر بندی ہو گئی تھی۔ وہ چلا رہا تھا کہ اسے اسلحے نے جکڑ لیا ہے۔ وہ اپنے گلے کو زمین پر گر کر نوچنے لگا، ایسے جیسے کوئی ندیدہ شے اس کا گلا گھونٹ رہی ہو۔ اس کے بدماش جو پیچھے کھڑے تھے وہ اپنے باس کی حالت دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا تاکہ باس کو اٹھا سکے مگر تبھی شاہمیر نے گردن موڑ کر ان سب کو دیکھا اور اس نے ایک لفظ ہی ادا کیا، بھاگو، اور یہ لفظ کسی حکم کی طرح نہیں بلکہ کسی دماغی دھماکے کی طرح ان کے ذہنوں سے ٹکرایا۔ پھر جو منظر میں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ وہ مسلح بدماش جو بندوقیں اور ڈنڈے بھالے لے کر آئے تھے اچانک یوں بدحواس ہو کر بھاگے جیسے ان کے پیچھے کوئی درندہ لگ گیا ہو۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ زمین پھٹ رہی ہے، کوئی چلا رہا تھا کہ آسمان سے آگ برس رہی ہے۔ یہ سب ان کے دماغ کا کھیل تھا جو شاہمیر نے رچایا تھا۔ سیٹھ جو بھی کچھ دیر پہلے شیر بنا تھا اب پاگلوں کی طرح چیختا ہوا جیپ کی طرف بھاگا اور گاڑی سٹارٹ کر کے یوں غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ چند لمحوں میں ڈھابے کا میدان خالی تھا، صرف اڑتی ہوئی دھول اور چیخوں کی بازگشت باقی رہ گئی تھی۔ میں بت بنی کھڑی تھی، میرا دماغ یہ سب قبول کرنے سے قاصر تھا کہ یہ آخر کیسے ممکن ہے۔ شاہمیر نے لمبی سانس لی اور اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا جیسے ساری طاقت نچڑ گئی ہو۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا۔ میں دوڑ کر پانی لے کر آئی۔ میں نے شاہمیر سے پوچھا، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ تو تمہیں مارنے آئے تھے اور تم نے انہیں ہاتھ لگائے بغیر کیسے بھگا دیا آخر؟ شاہمیر نے تھکی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا، گلرخ، انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کا اپنا خوف ہوتا ہے۔ میں نے بس ان کے دماغ میں چھپے خوف کو شکل دے دی، انہیں وہی دکھائی دیا جو وہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ طاقت صرف بازو میں نہیں ہوتی، اصل طاقت ذہن میں ہوتی ہے۔ اس رات ڈھابے پر جشن کا سما تو نہیں تھا مگر ایک عجیب سا سکون تھا۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا مگر میرے اندر سوالوں کا طوفان مچل رہا تھا۔ جبار سیٹھ کا جانا ایک عارضی جیت تھی مگر مجھے پتا تھا اصل کہانی ابھی باقی ہے۔ رات گہری ہونے لگی، میں نے ڈھابہ بند کر دیا۔
میں کچن کی پچھلی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ مجھے ان پر بھروسہ تو تھا، مگر ان کی حقیقت جاننے کا تجسس مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ شاویر چارپائی پر لیٹا تھا اور دوسرا بھائی دیوار سے ٹیک لگائے آسمان کو گھور رہا تھا۔ اچانک شاویر اٹھا اور اس نے اپنی انگلی ہوا میں گھمائی۔ پہلے تو کچھ نہ ہوا، مگر پھر صحن میں پڑے گندے میلے برتن اور وہ دیگچیاں خود بخود ہوا میں بلند ہونے لگی۔ وہ کسی بے وزن چیز کی طرح تیر رہے تھے۔ شاہویر کی انگلی کے اشارے پر پانی کا پائپ خود بخود اٹھا اور پانی کی دھار نکل کر برتنوں کو دھونے لگی۔ صابن اور جھاما خود بخود برتنوں پر رگڑ کھا رہے تھے۔ برتن ہوا میں رقص کرتے ہوئے صاف ہو رہے تھے۔ یہ منظر اتنا خوبصورت اور اتنا ہی ڈراؤنا تھا کہ میری آنکھیں جھپکنا بھول گئیں۔ میں اب مزید نہیں رک سکتی۔ میں کھڑکی سے ہٹ کر دروازے سے نکلی اور سیدھا ان کے پاس پہنچ گئی۔ شاہویر نے مجھے آتے دیکھا تو ہڑبڑا گیا۔ ایک دم سے برتن دڑام سے زمین پر گرے۔ شاہمیر نے اسے گھورا اور پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ اپنے دونوں ہاتھ سے سینے پر دوپٹہ کسا اور ان کے سامنے کھڑی ہو کر کہا، بہت ہو گیا، اب مجھے پوری سچائی چاہیے۔ آدھا سچ انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ آخر کون ہو تم لوگ؟ تمہارا ماضی کیا ہے؟ وہ بلائیں کیوں تمہارے پیچھے پڑی ہیں؟ اگر میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر تمہیں پناہ دے سکتی ہوں تو پھر مجھے یہ جاننے کا حق بھی ہے کہ میں کس کی مدد کر رہی ہوں۔ شاویر چپ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس نے بولنا شروع کیا۔ گلرخ، ہم عام جنات نہیں، ہم کوہقاف کے شاہی خاندان سے ہیں۔ ہمارے ابا وہاں کے طاقتور بادشاہ تھے اور جو اپنی رحم دلی اور انصاف کے لیے مشہور تھے۔ ہم دونوں جڑواں ہیں اور تخت کے وارث ہیں۔ پہلے ہماری زندگی خوشگوار تھی، ہمارے پاس طاقت بھی تھی اور عزت بھی، مگر پھر ہمارے ابا نے دوسری شادی کر لی۔ ہماری سوتیلی ماں ملکہ سیاہ بخت بظاہر تو محبت کرنے والی عورت تھی، مگر اندر ہی اندر وہ کالی جادوگرنی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ تخت اس کے اپنے بیٹے کو ملے جو بھی پیدا بھی نہ ہوا تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد اس عورت نے اصلی روپ دکھایا۔ اس نے محل کے تمام وفادار ملازموں کو قتل کروایا۔ ہم دونوں بھائیوں پر کالا جادو کروایا، ایک ایسا جادو جو جنات کی طاقت کو چوس لیتا ہے اور انہیں عام فانی مخلوق سے بھی کمزور بنا دیتا ہے۔ ہم وہاں سے جان بچا کر بھاگے، مگر بدقسمتی سے اس جادو نے ہماری ساری قوت ختم کر دی تھی۔ ہم تو کئی مہینوں سے در بدر ٹھوکریں کھا رہے تھے، نہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ تھا، نہ لڑنے کی طاقت تھی، اور اس عورت نے ہمارے پیچھے اپنے خاص شکاری سیاپوش لگا رکھے ہیں، جو کوہقاف کے سب سے خطرناک قاتل ہیں۔ وہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ ہم ختم کر کے اس کی بادشاہت کا راستہ صاف کر سکیں۔ اس کے لہجے میں شدید غصہ تھا، مگر اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تم ہمیں مل جاؤ گی۔ تمہارے بابا کی یہ بوٹی عام نہیں، یہ ہمارے شاہی باغ کی خاص جڑی بوٹی ہے جو چوری ہو گئی تھی۔ شاید قدرت نے یہ پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ یہ جڑی بوٹی یہاں تمہارے پاس پہنچے گی اور ہماری جان بچائے گی۔ اس چائے نے ہمارے جادو کو توڑ دیا اور اب ہماری طاقتیں بحال ہو رہی ہیں۔ مگر کیا؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہی ہماری طاقت بحال ہوئی، ہماری شاہی خوشبو بھی پھیل گئی، وہی خوشبو جسے سونگھ کر شکاری ہم تک پہنچتے ہیں۔ سیٹ سے نمٹنا تو آسان تھا کیونکہ وہ انسان تھا اور اس کا دماغ کمزور تھا، مگر اب جو خطرہ آ رہا ہے وہ دماغی کھیل سے نہیں ٹلے گا۔ اب جسمانی جنگ ہوگی اور وہ شکاری اکیلے نہیں آئیں گے، وہ اپنے ساتھ تاریخ بھیڑیے بھی لائیں گے جنہیں صرف خون کی پیاس ہوتی ہے۔ یہ بات سن کر میرے دل میں انجانا خوف بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، اب ہم کیا کریں؟ کیا ہم بھاگ جائیں؟ شاہمیر نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اب بھاگنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب لڑنے کا وقت ہے۔ اگر ہم بھاگے تو وہ ہمیں مار دیں گے اور تمہیں نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ تم نے ہماری مدد کی۔ ہمیں یہی رک کر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ بس ہمیں امید ہے کہ تمہاری چائے کا اثر اتنا تیز ہو کہ اگلی صبح تک ہم پوری طاقت میں واپس آ جائیں۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ رات کے تیسرے پہر کا آغاز ہوا۔ اچانک ہواؤں کا شور تھم گیا اور خاموشی چھا گئی، خاموشی اتنی گہری کہ کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ شاہمیر فوراً اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں نیلی روشنی تیزی سے ٹمٹمانے لگی۔ وہ آ چکے ہیں، اس نے سرگوشی کی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے چاروں طرف دیکھا۔ ڈھابے کے ارد گرد جو گھنے پیڑ تھے، ان پیڑوں کے سائے اچانک لمبے اور گہرے ہونے لگے اور ان میں سے آنکھیں نمودار ہونے لگی جو سرخ تھیں۔
اور ایک دو کی تعداد میں نہ تھیں بلکہ درجنوں تھی، اور پھر ڈھابے کی ٹین کی چھت پر زوردار دھماکہ ہوا، جیسے کوئی بھاری بھرکم شے آسمان سے گری ہو۔ ٹین کی چھت میں بڑا سا سوراخ ہو گیا اور لیسدار مادہ ٹپکنے لگا۔ شامیر نے مجھے پیچھے کیا اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر دفاعی پوزیشن سنبھال لی۔ باہر سے بھاری آواز آئی جو کہ گرجدار تھی، جو شاید ان شکاریوں کے سردار کی تھی۔ شہزادے باہر آ جاؤ، ملکہ کا حکم ہے کہ تمہارا سر کاٹ کر پیش کیا جائے۔ اگر خود تم لوگ باہر آ جاؤ گے تو درد کم ہوگا، ورنہ ہم کھال کھینچ کر روح نکالیں گے۔ اس آواز کے ساتھ ڈھابے کے چاروں طرف آگ کے گولے گرنے لگے۔ وہ ہمیں جلانے نہیں، باہر نکالنے کے لیے ڈرا رہے تھے۔ شامیر نے میرے کان میں کہا، گل رخ اب جو بھی ہو کچن سے باہر نہ نکلنا۔ ان کے پاس جادوئی ہتھیار ہیں اور ہماری طاقت ابھی صرف 70% بحال ہوئی ہے۔ ہم انہیں روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر ہم ناکام ہو گئے تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور ایک ایسی نظر مجھ پر ڈالی جیسے وہ آخری بار دیکھ رہا ہو۔ میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ باہر موت ناچ رہی تھی اور اندر امید کی آخری شمع ٹمٹما رہی تھی۔ کیا وہ ادھوری طاقت والے شہزادے اور ایک چائے بنانے والی لڑکی اس شیطانی فوج کا مقابلہ کر پائیں گے؟ ڈھابے کا دروازہ دھماکے سے اڑا اور سامنے وہ کھڑے تھے، سیاہ پوش شکاری جن کے چہروں پر ماسک تھے، ہاتھوں میں تلواریں اور قدموں میں خوفناک بھیڑیے اپنی زنجیریں توڑوا رہے تھے۔ لڑائی باقاعدہ شروع ہو چکی تھی۔ ڈھابے کا کچا صحن پل بھر میں میدان بن گیا تھا۔ سیاہ پوش شکاریوں نے اندر قدم رکھتے ہی اپنی جلتی ہوئی تلواریں لہرائیں، جن سے نکلنے والی شعاعیں آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھیں۔ ان کے ساتھ آئے کالے بھیڑیے اپنے گلے میں ڈلی ہوئی موٹی آہنی زنجیریں توڑوا کر دھاڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ ان کی آنکھوں میں خون کی پیاس تھی۔ شاویر نے نعرہ بلند کیا اور ڈھابے کا فرش سمندر کی لہروں کی طرح اوپر نیچے ہونے لگا۔ سامنے سے آنے والے 3 بھیڑیے اچھل کر دیوار سے جا ٹکرائے اور ان کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز صاف سنائی دی۔ شکاری تعداد میں بہت زیادہ تھے، وہ عام ہرگز نہ تھے۔ وہ وار بچا رہے تھے، آہستہ آہستہ گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ ان کے سردار، جس کا قد چھت کو چھو رہا تھا، اس کے چہرے پر بھیانک نقاب تھا۔ اس کی تلوار میں سے کالا دھواں نکل کر ایک اسلحے کی شکل اختیار کر گیا جو سیدھا شاہمیر کے گلے کی طرف لپکا۔ شاہمیر نے اپنی ذہنی لہروں کا جال بچھایا اور دھوئیں کے سانپ کو ہوا میں روک دیا۔ دونوں طاقتیں آپس میں ٹکرائیں تو تیز چنگھاڑ پیدا ہوئی، جس سے کچن میں پڑے شیشے کے گلاس ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو رہے تھے۔ میں کاؤنٹر کے پیچھے چھپی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ میرا دل ڈوب رہا تھا کیونکہ میں صاف دیکھ سکتی تھی میرے مہمان کمزور پڑ رہے تھے۔ ایک شکاری نے موقع پا کر شاہویر کے کندھے پر وار کیا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا، مگر تلوار کی نوک اس کے بازو کو چھو گئی اور وہاں سے بجائے خون کے نیلا سیال ٹپکنے لگا تھا۔ شاہمیر نے بھائی کی یہ حالت دیکھی تو اس کی توجہ بٹ گئی اور اسی لمحے سردار کا چھوڑا ہوا کالا جادو اس کے سینے سے ٹکرایا۔ شاہمیر لڑکھڑا کر گرا اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ تبھی سردار نے کہا لگا کر کہا، شہزادے، تمہاری آدھی ادھوری طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم کوہکاف کے بہترین قاتلوں میں سے ہیں اور آج تمہارا سر یقیناً ملکہ کے قدموں میں ہوگا۔ شاہمیر نے میری طرف دیکھا، آنکھیں اس کی ابھی بھی روشن تھیں مگر ان میں بے بسی واضح تھی۔ اس نے ہونٹ ہلائے اور میں اس کی آواز اپنے دماغ میں سن سکتی تھی، گلرخ، ہم ہارنے والے ہیں، تم بھاگو۔ مگر میں کیسے بھاگ سکتی تھی؟ انہوں نے میری خاطر اپنی جان داؤ پر لگائی تھی۔ میرے ذہن میں بجلی کسی تیزی سے ایک خیال کوندا۔ مجھے اپنے بابا کی بات یاد آ گئی جو انہوں نے برسوں پہلے کہی تھی، جب وہ ان جڑی بوٹیوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ گلرخ بیٹی، یہ سیمرغ بوٹی جتنی شفا بخش ہے، جلنے پر اتنی ہی خطرناک بھی ہے۔ اگر اسے آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کا دھواں جنات اور جادوئی مخلوق کی آنکھوں کا نور چھین کر انہیں اندھا کر دیتا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بوری کی طرف دیکھا جو چولہے کے قریب تھی، جس میں وہ خشک جڑی بوٹیاں بھری ہوئی تھیں۔ کیا یہ کام کرے گا؟ اس سے میرے مہمان بھائیوں کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ مگر سوچنے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ ایک بھیڑیا اب میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور جان پر کھیل کر کاؤنٹر سے نکلی۔ بھیڑیے نے مجھ پر چھلانگ لگائی، مگر اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتا، شاہویر نے ہوا میں ہاتھ گھمایا اور بھاری دیگچا اس کے سر پر دے مارا۔ مجھے وہ ایک لمحہ مل گیا جس کی مجھے ضرورت تھی۔ میں نے پوری طاقت سے اس جڑی بوٹیوں کی بوری کو اٹھایا اور اسے دہکتے تندور میں پھینک دیا۔ آگ کے شعلے بھڑکے اور اگلے ہی لمحے تندور کے منہ سے گاڑھا نیلا زہریلا دھواں ابل پڑا۔
یہ دھواں عام دھوئیں کی طرح اوپر نہ گیا بلکہ فرش پر رینگنے لگا اور تیزی سے پورے ڈھابے میں پھیل گیا۔ جو ہی یہ دھواں شکاریوں اور بھیڑیوں تک پہنچا، وہاں قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اچانک سب اپنی آنکھوں کو مسلنے لگے، ان کی چیخیں آسمان کو چھونے لگی۔ میری آنکھیں، ارے میری آنکھیں، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہوا میں تلواریں لہرانے لگے، آپس میں ہی ٹکرانے لگے تھے۔ وہ سب درد سے بلبلا رہے تھے۔ شاہمیر اور شاہویر نے فوراً قمیض کے ٹکڑے پھاڑ کر آنکھوں پر باندھ لیے، کیونکہ وہ میرے بابا کے راز سے واقف تھے۔ شاہمیر نے بلند آواز میں شاہویر کو پکارا، اور یہی موقع ہے، ختم کر دو انہیں، دھوئیں کا فائدہ اٹھا کر۔ شاہویر جو غصے سے بپھرا ہوا تھا، اس نے پوری طاقت سے زمین پر مکہ مارا۔ اس بار زمین صرف ہلی نہیں بلکہ پھٹ گئی تھی۔ ڈھابے کے صحن میں گہری درار پڑی اور آدھے شکاری اور بھیڑیے اس گہری کھائی میں گر گئے۔ باقی جو بچے تھے وہ اندھے ہو کر یہاں وہاں بھاگ رہے تھے۔ شاہمیر کھڑا تھا، اس نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، مگر اس کی تیسری آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ ان بچے کچے شکاریوں کی طرف بڑھایا اور مٹھی بند کر لی، اور شکاری وہیں منجمد ہو گئے، جیسے کسی نے ان کا جسم پتھر کا بنا دیا ہو۔ شاہمیر ان کے قریب گیا اور سردار کے کان میں سرگوشی کی، واپس جاؤ اور ملکہ سے کہنا کہ شہزادے زندہ ہیں اور وہ آ رہے ہیں، تخت لینے بھی اور حساب لینے بھی۔ اس کے بعد اس نے انہیں چھوڑ دیا، اور وہ اندھے زخمی شکاری گرتے پڑتے جان بچا کر اندھیرے میں کہیں غائب ہو گئے۔ ڈھابے پر موت کا سکون چھا گیا تھا۔ نیلا دھواں آہستہ آہستہ چھٹنے لگا تھا۔ میرے سامنے وہ دو بھائی کھڑے تھے جو اب صرف مسافر نہیں بلکہ فاتح لگ رہے تھے۔ مصیبت ٹل چکی تھی، مگر اب جدائی کا وقت آ گیا تھا۔ وہ جو جانتے تھے وہ یہاں نہیں رک سکتے۔ ان کا مقام یہ نہیں بلکہ کوہکاف کا تخت ہے، جہاں بڑی جنگ ان کی منتظر ہے۔ شاہویر میرے قریب آیا اور اس نے اپنی جیب سے چھوٹی سی چاندی کی ڈبی نکالی اور میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، گلرخ، اس میں کوہکاف کی مقدس مٹی ہے، اسے اپنے ڈھابے کی زمین کے چاروں کونوں میں چھڑک دینا۔ میرا وعدہ ہے کہ جبار سیٹھ تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت اس زمین پر قبضہ نہیں کر سکے گی۔ یہاں صرف برکت اور سکون کا بسیرا ہوگا۔ میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا جو کچھ دن پہلے یہاں بھکاری بن کر آئے تھے اور اب بادشاہ بن کر لوٹ رہے تھے۔ شاہمیر نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، اس کی آواز میں وہی گہرائی تھی جس نے مجھے پہلے دن چونکا دیا تھا۔ وہ بولا، انسان مٹی کے بنے ہوتے ہیں گلرخ، مگر تم نے ثابت کیا کہ اس کا حوصلہ پہاڑ جیسا ہوتا ہے۔ ہمیں ہماری طاقت ہماری چائے نے نہیں بلکہ تمہاری نیت اور بہادری نے لوٹائی ہے۔ ہم تمہیں کبھی نہیں بھولیں گے۔ اور پھر وہ باہر کھڑی اپنی قدیم کار کی جانب بڑھے۔ یوں ہی وہ بیٹھے، گاڑی کے ٹائر زمین سے اوپر اٹھنے لگے اور اس کے پہیوں کی جگہ سنہری پنکھوں نے لے لی۔ گاڑی چمکی اور پھر روشن ستارے کی طرح آسمان کی طرف بلند ہو گئی تھی۔ میں دیر تک آسمان کی طرف دیکھتی رہی، جہاں اب صرف ٹمٹماتے تارے تھے۔ دھند کہیں چھٹ گئی تھی اور صبح کا اجالا پھوٹنے والا تھا۔ میرے ڈھابے پر ایک نئی صبح کا آغاز ہو رہا تھا۔ میں نے مٹھی کھولی تو اس میں چمکتی کوہکاف کی مٹی موجود تھی، جسے میں نے زمین پر چھڑک دیا۔ اور آج جب میں اسی جگہ کھڑے ہو کر اپنے عالیشان شاہی ہوٹل کو دیکھتی ہوں، جہاں لوگ دور دور سے صرف چائے پینے آتے ہیں، تو میری نظر اکثر آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہے کہ شاید دونوں بھائی کسی دن اپنی اڑنے والی گاڑی میں بیٹھ کر صرف میری ایک کپ چائے پینے کے لیے میرے ڈھابے پر دوبارہ تشریف لائیں گے۔ لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا، میں ان کی منتظر ہی ہوں۔